بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ایسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ علم اپنے رب کو سمجھنے کا نام ہے، باقی سب تو رزق کمانے کا فن ہے۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ جب اللہ تقدیر لکھتا ہے تو بدلتا بھی ہے۔ ہماری دعائیں اس بات کی گواہ ہیں۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پر اثر نہ چھوڑ سکے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ معاشرے میں چھپی اداسیاں، محرومیاں اور تلخیاں محسوس کرو۔ لوگوں کے دکھ سنو گے تو اپنے دکھ بھول جاؤ گے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ شکوہ نہیں، صبر کرنا سیکھ جاؤ، کیونکہ شکوے سے مشکلات بڑھ جاتی ہے اور صبر سے مشکلات آسان ہو جاتے ہیں۔ پردہ نشین رہتا نہیں کوئی بھی عمر بھر، وقت کی رفتار سے اترتے ہیں نقاب لوگوں کے۔ مشکل وقت میں دعا کیا کرے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ کرو، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، اور وہ جس کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے اس کو اپنی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے، وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ جب یہ زندگی اور وہ زندگی سب اسی کی امانت ہے تو کرنا بھی وہی چاہیے جو خدا کی مرضی ہو۔ انسان کا اختیار نہ سانس پر ہے نہ تقدیر پر، لیکن اگر اس کی مرضی میں اپنی مرضی شامل کر لی جائے تو راحت مل جاتی ہے۔ دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اپنی رضا کو ہماری رضا بنا دے اور ہم سے وہ کام نہ کروائے جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ وہ تو خالق ہے جو کہانی کو بدلنے میں دیر نہیں کرتا۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے آتے ہیں۔ لوگ آپ کو مایوس کریں گے، لیکن اللہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ کو پسند ہے جب انسان ہزار گناہوں کے بعد ٹوٹی پھوٹی ہی سہی اس سے معافی مانگتا ہے، کچی پکی ہی سہی اس سے توبہ کی تڑپ مانگتا ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی، یہ کچی پکی سی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری ہے، بس وہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم اس وقت بدترین ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جب کوئی گمراہ انسان راہ راستے پر آنے کے بعد
ہمیں نیکی کی تلقین کرے اور ہم اس کا ماضی لے کر بیٹھ جائیں۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب وقت ہدایت آ جاتا ہے تب بندہ خود اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ لوگ لاکھ کہیں ممکن نہیں، پر رب کی رحمت کے آگے کیا ممکن نہیں۔ اللہ کے معاملے میں اتنا مت سوچا کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہ معجزوں کا راستہ ہے۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ قرآن دل و دماغ کو کھول دیتا ہے، لیکن پہلے قرآن مجید کو کھولنا ضروری ہے۔ ہدایت اللہ کا فضل ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ آپ نماز اور قرآن کے ذکر کی طرف خود نہیں جاتے، آپ کو چن لیا جاتا ہے۔